میں سمجھتی ہوں کہ یہ براہ راست آ کے کرنا کہ آپ بی ایل اے کی مذمت نہیں کرتی ہیں, آپ بی ایل اے سے تعلق ہے, یعنی کہ بلیم ڈائریکٹ یہ جو چیز ایسا لگتا ہے کہ یہ ایویڈنس میں ان کے پاس تھی اور ساری تحقیقات ان کے پاس آ چکی تھی اور انہوں نے آ کے ان ماؤں بہنوں پہ. دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ اتنے آپ بے وقوف ہیں کہ جو بی ایل اے سے ہے وہ آ کر ادھر بیٹھے گا, جو بی ایل اے والا ہے وہ پہاڑوں پر ہے, وہ آپ سے نہیں بات کرتا. یہ لوگ آپ سے بات کرنے آئے ہیں, ہر بندے کو بی ایل اے نہ کہیں. آپ بی ایل اے کا کیوں نہیں مقابلہ کر رہے, یہ آپ سے سوالیہ نشان ہے. اور یہ صحافی جو کرائے پر آتے ہیں, ریاست سے پوچھنا چاہیے کہ پوری فوج نے بلوچستان پر وہ قابض ہے 70 سالوں سے, کیسے بی ایل اے بنی, کس نے بی ایل اے کی ریکروٹمنٹ انکریز کی, کس کی پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں. ریاست سے یہ سوال بنتے ہیں, ان لوگوں سے نہیں بنتے. کتنی دفعہ یہ مذمت کریں تو یہ سوال ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے اتنی دفعہ مذمت کی ہے, بی وائی سی کی لیڈرشپ نے اتنی دفعہ مذمت کی ہے, اور انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرتے ہیں, ہر فارم آف وائلنس کی کرتے ہیں, تو انہیں صفائیاں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں. میں پھر سے کہوں گی کہ جو لوگ ادھر کرائے پر آتے ہیں, نہ آپ کو انہیں سیریسلی لینا چاہیے اور نہ ہمیں. آخری سوال یہ کہ یہ جو بار بار تقاضا کیا جائے کہ جی پنجابی قتل ہوئے, آپ نے اس پر احتجاج نہیں کیا, آپ نے اس کے اوپر تصویریں نہیں رکھی. کتنے پہلے پنجاب کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کے لیے مظاہرے کیے یا ان کے لیے آواز اٹھائی؟ پنجاب میں کتنے لوگ اٹھے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے لیے؟ کتنے پنجاب کے شہروں میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے لیے احتجاج ہوا ہے؟ ان میں پھر بھی یہ اخلاقی جرت ہے کہ جب یہ آ کر سوال پوچھتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں مذمت. آپ کرتے ہیں اپنی ریاست کی مذمت, آپ ریاست سے سوال پوچھتے ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے والد کی جب مست شدہ لاش پھینکی گئی, کسی نے مذمت کی اس بات کی؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ آ کر ان لوگوں سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں, اس طرح کے گھٹیا سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ کے ریاستی جبر کا شکار ہے 70 سالوں سے. ہاں, حسین اخونزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہاں پریس کانفرنس ہوئی, جو نکات اٹھائے گئے. حسین سمجھتے ہیں کہ ان نکات میں دم تھا اور ریاست کو سننا چاہیے؟ نہیں, یہ جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں, یہ تو ریاست سے یہ سوال پوچھنا چاہیے نا. ان لوگوں سے کیا یہ سوال پوچھو جو خود ریاست کے ظلم کا شکار ہے, آج سے نہیں 76 سال سے ہے. وہ تو اپنا فریاد لے کے آئے ہیں. جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ ان سے بات کریں, یہ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور یہ کیا ایک شعر ہے کہ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو, وہ دہشت گرد بنتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. تو آپ نے خود ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے, اور آپ نے بلوچوں کے ساتھ قرآن پہ حلف لیا, ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا, پھر اسی قرآن کے حلف سے آپ لوگ بھاگ گئے, یہ ریاست بھاگ گئی. آپ نے بلوچوں کا 76 سال سے ہر لحاظ سے استحصال کیا, معاشی استحصال, اخلاقی استحصال, معاشرتی استحصال, جس طریقے سے بھی ممکن تھا. آج یہاں آپ کے ان مظلوم خواتین سے یہ سوال, میرے کہتے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. کل بھی اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا, کوئی ٹک ٹاک کرتا, ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا, پرسوں کی ایک خاتون آئی تھی. تو یہ میرے خیال میں ایک پیٹرن ہے, ہر روز یہ انڈکٹ کراتے ہیں اپنے لوگوں کو تاکہ ماحول کو بدمزگی سی بنائے جائے, معاملات کو بگاڑا جائے, اور کوئی جواز کرے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا. تو میرے خیال میں یہ سوال ان سے بنتا ہی نہیں ہے. ہم بیسیتی, پشتون, بلوچ, سارے جو مظلوم محکوم قوم ہے, ہمارا ایک ہی سٹانس ہے اس کے اوپر کہ وائلنس کسی بھی شکل میں جو بھی کر رہا ہے, وہ ریاست کر رہی ہے, کوئی اور کر رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ناحق جس کا بھی خون بہتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ سوال ان لوگوں سے کرنا جن کے اپنے جگر گوشے غائب ہے, سوال کرنا اور بحث کرنا الجھ جانا نہیں, یہ مطلب سوال کرنا یہ ایک پیٹرن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلانٹڈ قسم کے سوال ہوتے ہیں, یہ پری پلان ہو کے یہاں آتے ہیں تاکہ یہاں پہ ماحول کو بگاڑا جا سکے. چلے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختر جان مینگل جیسے افراد بھی سیاست سے کنارہ کش ہو کے مایوس ہو گئے, تو ریاست کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ آپ کسی کو بلیم کریں؟ دیکھیں, سردار اختر جان مینگل کا استعفیٰ بھی ان لوگوں کے لیے تھا, کیونکہ جب وہ استعفیٰ دے رہے تھے اسمبلی میں ان کے ساتھ کھڑا تھا, اور ان کا بیان یہی تھا کہ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں. ریاست اگر ہے تو ریاست مجھے جواب دے, مجھے مطمئن کرے تاکہ میں جا کے اپنے لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ریاست کا موقف ہے. ریاست تو تماشائی بنی ہوئی ہے, ریاست قاتل بنی ہوئی ہے. وہ کل کسی نے کہا تھا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, میں نے کہا ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن پشتونوں اور بلوچوں کے معاملے میں سانپ بن گئی ہے. سانپ اپنے بیٹے اور وہ کھاتے ہیں, خود کھاتا ہے. تو ہمارے معاملے میں ریاست سانپ بن گئی ہے. سردار اختر مینگل صاحب 2-3 دن کے بعد یہاں تشریف بھی لا رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی. ہم ایک جی وہ آ رہے ہیں, بات ہوئی ہے ہماری, وہ آ رہے ہیں. اور ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان بلا رہی, جس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 31 اور 1 کو ہم ان کو بالکل شرکت کریں گے, اور ہم ان لوگوں کو بھی بلائیں گے, تاکہ پوری پاکستان ان کی آواز سن سکے. اور یہ بتائیں کہ یہ 2 دن پریس کانفرنس آپ جو کانفرنس کرا رہے ہیں, اے پی سی کہاں کرا رہے ہیں؟ ابھی اس کے وینیو فائنل نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمارا 2